میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ہمارے مشفق و کرم فرما جناب حضرت مفتی محمد عادل صاحب مدد ذلہم العالیہ ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے مستفیض فرمائیں۔ جناب حضرت مفتی محمد عادل صاحب جو امام و خطیب ہوتے ہیں جامع مسجد اسارہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان ملت، نوجوانان اسلام، عزیز طلبہ، اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، اللہ کا فضل ہے کہ ہم سب یہاں جو جمع ہوئے ہیں وہ اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ علماء کرام تشریف لائیں گے، ان کی زیارتیں کریں گے، ان کی محفلوں کو اٹینڈ کرنا، ان کی زیارتیں کرنا، ان کی باتوں کو غور سے سننا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی برکت سے ہماری زندگی کامیاب بنا دیتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک بھی ہے، النظر الی العالم عبادۃ، کہ لوگوں کسی عالم دین کی زیارت کر لینا یہ بھی عبادت سے خالی نہیں ہے۔ کسی اللہ والے کا دیدار کر لینا، کسی اللہ والے کی زیارت کر لینا یہ بھی عبادت سے خالی نہیں ہے۔ تو ہمارے لیے کتنی خوشی کا موقع ہے کہ مدرسہ حاضہ کے طلباء اور طالبات کا پروگرام الحمدللہ ہم یہ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ معصوم بچے، نونہال بچیاں بہت ہی حسن زن کے ساتھ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ پیش کر رہی ہے۔ یہ سب ان کے اساتذاؤں کی قربانی ہے، یہ سب مدرسے کے اساتذاؤں کی محنت ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ابھی قاری شوقین صاحب کو صرف 4 مہینے ہوئے ہیں اور الحمدللہ بچوں کے بیٹھنے کا سلیقہ آپ حضرات نے دیکھا، بچوں کے بیان کرنے کا سلیقہ آپ حضرات نے سنا، بچوں کے نعت پڑھنے کا سلیقہ آپ حضرات نے دیکھا۔ یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں کہ جو صحیح معنی میں بڑے قسم کے جو لوگ ہیں ان کو بھی نصیب نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے عزیز طلبہ، آپ آگے بڑھیے، آپ محنت کریے، آپ محنت کریں گے قوم کو فائدہ ہوگا، استفادہ تمام امت کو ہوگا۔ جب انسان محنت کرتا ہے تو محنت کی بنیاد پر انسان کہیں سے کہیں پہنچتا ہے۔ جب انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن کی تلاوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو بڑھا دیتا ہے۔ آؤ میرے عزیزو، میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت ابو نافع رحمۃ اللہ علیہ مدینہ المنورہ میں 70 سال تشریف فرما رہے ہیں۔ آپ برابر قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتے تھے، برابر قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، لیکن جب اس قرآن کریم سے دل لگایا، جب قرآن کریم سے محبت کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ ولایت کا درجہ دیا کہ جس وقت میں قرآن کے عادی ہو جاتے ہیں، ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کو اپناتے ہیں، قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتے ہیں، تو پھر خداوند قدوس نے ان کے دلوں میں وہ قرآن کی محبت بسائی ہے۔ حضرت ابو نافع رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ایک روز سو جاتے ہیں، آپ کو نیند آ جاتی ہے، رات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، خواب میں زیارت ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ابو نافع دل چاہتا ہے کہ تمہارے لبوں کا بوسہ لے لیا جائے، تم بہت اچھا قرآن پڑھتے ہو، تم جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہو خدا تعالی آسمان سے نورانی مخلوق کو تمہارا قرآن سننے کے لیے اس روئے زمین کے اوپر مبعوث فرماتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ بزرگ کون ہیں؟ حضرت ابو نافع رحمۃ اللہ علیہ، کہ جب قرآن کریم کو دل میں بسایا، جب قرآن کریم کو پڑھنا چاہا، جب قرآن کریم کو دل سے پڑھا، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ
वसल्लम ख्वाब में तशरीफ़ लाते हैं, आपके लब मुबारक को चूम लेते हैं, अबू नाफी की आँख खुलती है, सुबह आप तशरीफ़ ले जाते हैं, लोग लाइन दर लाइन मुसाफा करते हैं, आपसे मुसाफा करने के बाद आपके हाथों से खुशबू आती है, आपके जिस्म से खुशबू आती है, लोग परेशान हुए और कहते हैं अबू नाफे कौन से खुशबू इस्तेमाल की है, कौन सा परफ्यूम इस्तेमाल किया है, आपने कौन सा इत्र लगाया है। हज़रत अबू नाफे रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मेरे अजीज़ों सुनो, दिल पर हाथ रखकर सुनो। अबू नाफे रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मेरे भाइयों मैंने कोई इत्र नहीं लगाया, मैंने कोई खुशबू इस्तेमाल नहीं की है। दरअसल बात यह है कि मैं कल रात मस्जिद नबवी में कुरान की तिलावत में मशगूल था, मेरी आँख लग गई, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा होते हैं, आपकी ज़ियारत होती है, आप कहते हैं कि अबू नाफे दिल चाहता है कि तेरे होठों का बोसा ले लिया जाए। जब से आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबे मुबारक इस गुनहगार के होठों पर लगे हैं, मेरे जिस्म से खुशबू आनी शुरू हो जाती है, मेरे हाथ से खुशबू फूटनी शुरू हो जाती है। आप सोचिए लोग परेशान हुए, लोग हैरान हुए कि इनके बदन से खुशबुओं का आना, इनके हाथों से खुशबू का निकलना, इनकी ज़बान से खुशबू का निकलना यकीनन ये कुरान करीम की बरकत है और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबों की बरकत है। इसीलिए कुरान करीम में खुदावंद कुद्दूस कहता है इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह। मेरे अजीज़ों हम सब कुरान पाक के पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, हम सब कुरान करीम से मोहब्बत करने कराने वाले हैं और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने मुबारक भी है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को सीखे और सिखाता है। मालूम हुआ कि आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस इंसान को यह फरमाया कि सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए, हम यहाँ सब इसलिए जमा हुए ताकि हम अपने बच्चों को कुरान पढ़ाए, आने वाले कौम कुरान से इस्तिफादा हासिल कर सके और ये बच्चे आगे चल के कोई हज़रत थानवी अलैहिर्रहमा बन सके, कोई मौलाना कासिम नानोतवी अलैहिर्रहमा बन सके। हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के हालात में लिखा है कि 48 साल कुल उम्र हज़रत नानोतवी अलैहिर्रहमा की हुई है, लेकिन अल्लाह ताला ने 48 साल की उम्र में हज़रत नानोतवी अलैहिर्रहमा से वो काम लिया। आप बैतुल्लाह तशरीफ़ ले जाते हैं, आप सोए हुए हरम शरीफ के अंदर आपको ख्वाब नज़र आता है मैं बैतुल्लाह शरीफ की छत के ऊपर सो रहा हूँ और मेरे हाथों से फवारे छूट रहे हैं। आप तशरीफ़ लाए और अपने उस्ताद मोहतरम से ख्वाब जिक्र किया। हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी अलैहिर्रहमा ने कि हज़रत वाला मैं हरम शरीफ के अंदर सोया हुआ था और मुझे ख्वाब दिखाया गया कि मेरे हाथों से फवारे छूट रहे हैं और मेरे यहाँ से फवारे पानी की तरह बरस रहे हैं। उनके साथीज़ा और उनके बुज़ुर्ग और उनके उस्ताद मोहतरम ने फरमाया कि दरअसल बात यह है कि मौलाना कासिम नानोतवी अल्लाह ताला आपसे वो दीन का काम लेगा कि सारी दुनिया आपसे फैज़याब हो सकेगी, सारी दुनिया आपके कमालात से फैज़याब हो सकेगी। ये मेरे बुज़ुर्गों सिर्फ़ और सिर्फ कुरान पाक की बरकत है कि अल्लाह ताला ने जितने भी अकाबरीन तशरीफ़ लाए हैं, जितने भी बुज़ुर्गान दीन तशरीफ़ लाए हैं, उन सब का ताल्लुक़ कुरान से ख़ास रहा है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि रोज़ाना रमज़ानुल मुबारक के अंदर एक कुरान करीम मुकम्मल करते, रात में कुरान करीम पढ़ते, दिन में कुरान पढ़ते, तरावी में कुरान पढ़ते, 63 मरतबा कुरान करीम को मुकम्मल किया। किसने? हज़रत अक़दस इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने। और मेरे बुज़ुर्गों हम कुरान करीम से कितने दूर रह कर के ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सोचिएगा आज हमें कुरान करीम से वाबस्तगी नहीं है। अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है, अगर दुनियादारों का कोई प्रोग्राम होता तो लोग लाइन दर लाइन आ जाते हैं और जहाँ दीन की महफिलें सजाई जाती हैं, जहाँ कुरान की बात की जाती है, जहाँ कुरान के वजह से लोगों को जमा किया जाता है। अफसोस कि आज हम लोग कुरान करीम से इतने दूर रह गए। मेरे बुज़ुर्गों जब तक ये सूरत हाल रहेगी, जब तक ये सूरत हाल रहेगी, खुदा की तरफ से नुसरत के दरवाजे नहीं खुल सकते। हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मुफ्ती महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह के हालात में लिखा है कि हज़रत वाला ने खुद फरमाया जामे मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर के जिस कौम को गिराना हो, जिस कौम को कमज़ोर करना हो, उस कौम की तालीम को गिरा दो, कौम खुद ब खुद गिर जाएगी, कौम का बेड़ा गर्क हो जाएगा। मेरे अजीज़ों आप सोचिए हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह का ये फरमाना कि जिस
قوم کو گرانا ہو اس قوم کی تعلیم کو گرا دو، بچوں کو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اور جب بچے تعلیم سے روشناس نہیں ہو سکیں گے میرے بزرگوں، کون قوم کی خدمت کرے گا؟ کون قوم کے رہبر بنیں گے؟ کون قوم کے مقتدا بنیں گے؟ کوئی نہیں بن سکتا۔ اس لیے آج یہ کوشش کرے کہ جس طرح حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوگی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی بہت سارے ہمارے اکابرین نے اس سرزمین کے لیے اپنے خون کو اور اپنے مال کو، اپنی جان کی قربانی دی ہے، لیکن قرآن کریم سے اپنی آغوش میں رہ کر کے طلبہ نظام اور اپنی اولاد کو قرآن کریم سے وابستہ کیا ہے تاکہ آنے والے بچوں کے لیے یہ سبق آموز بن سکے۔ میرے عزیزوں، جب قرآن کریم کی بات آئی تو آپ کو بتاتا چلوں، آپ اندازہ لگائے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے، اور سید القرہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ سمانی، قرآن کریم پڑھ کر کے سنائیے۔ حضرت ابو ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر کے کہا ہے؟ کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام لے کر کے کہا ہے۔ تو آپ سنیے، جس وقت میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا گیا کہ آپ قرآن کریم کو پڑھ کر کے سنائیے کہ جس کے قرآن کو سننے کے لیے خدا تعالیٰ آسمان سے صدائیں لگا رہا ہو، اس کا مقام خدا کی نظروں میں کیا ہوگا؟ میرے عزیزوں، یہ مدرسے کے طلبہ جس وقت میں قرآن پڑھتے ہیں، خدا تعالیٰ اگر کسی بستی کے اوپر عذاب الہی نازل کرنا چاہتے ہیں، ان معصوم بچوں کی برکت سے اس عذاب کو ہٹا لیا جاتا ہے، اس عذاب کو دور کر دیا جاتا ہے کہ نہیں، جہاں قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے موجود ہو، جہاں قرآن کے حفظ کرنے والے موجود ہو، جہاں کوئی سورہ رحمان کی تلاوت کرنے والا، کوئی سورہ واقعہ پڑھنے والا، کوئی سورہ سجدہ کی تلاوت کرنے والا میرے بزرگوں موجود ہو، اللہ تعالیٰ اس سرزمین سے عذاب کو دور کر دیتا ہے۔ ہم گناہ کر کے سو جاتے ہیں، ہمیں احساس تک بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ معصوم بچے قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے سارے کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ الحمدللہ آپ کا مدرسہ بہت وسیع الارض زمین کے اندر موجود ہے، آپ بڑھائیے اس عمارت کو، آپ کام لیجئے ان بزرگان دین سے۔ قاری محمد شوقین صاحب دامت برکاتہم العالیہ ماشاءاللہ باصلاحیت اور باز استعداد آدمی ہے، آپ ان کو کام کرنے کا میدان دیں انشاءاللہ العزیز۔ آج یہ چھوٹا سا پروگرام ہے، کل لاکھوں کی تعداد میں نظر آئے گا، ہونے والا مسابقہ، ہونے والا پروگرام، ہزاروں کی تعداد میں لوگ انشاءاللہ تشریف لائیں گے، اور یہی معصوم بچے انشاءاللہ العزیز اس قوم کے لیے استفادے کے طور پر ساری دنیا میں پھیل جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ انہی سے کام لے گا۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، آپ الحمدللہ حضرت کا میں یقیناً مشکور ہوں کہ جنہوں نے اس ناچیز کو اس مبارک پروگرام میں مجھے بلایا، اور یقیناً میں تہ دل سے دعا کرتا ہوں خداوند قدوس مدرسے کو دن لوگ دیدار چوگنی ترقی مرحمت فرمائے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے، اور خداوند قدوس دیر پا جب تک بھی زندگی کے آخری سانس ہے اللہ رب العزت دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔